پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. میں پوچھتا ہوں کوئی ایک کارنامہ اس کا بتایا جائے جو اس نے پاکستان کے لیے کیا ہو. اسی دھرنوں کے درمیان ہمیں یاد ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا. اسی دھرنوں کے درمیان ہمیں یاد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا گیا. تو جو شخص شفاف طریقے سے پاکستان کے ہر ادارے پہ، یہ نہیں کہ یہ صرف کسی ایک ادارے کے خلاف ہے، پاکستان کے ہر ادارے کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس نے پاکستان کے ہر شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ شخص پاکستان کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کارپوریٹ کرمنل، اور اس کی پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے. یہ تو صرف ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے، اس کے خلاف ابھی بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جو کہ شاید کچھ تو ریاست نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیے. جو میں بات کہتا ہوا ہوں کہ جب اس کو عدالت کے احکامات پر پنجاب کی پولیس اریسٹ کرنے زمان پار گئی تو اس کے اپنے گھر کے اندر سے پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے ہماری پولیس پر. پوری دنیا بھر میں کوئی مجھے ایک سیاسی لیڈر بتائیں جس کو کبھی گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی اور وہ پیٹرول بموں سے حملے کرے اپنی فورسز پر. پورے پاکستان میں کیا دنیا بھر میں مجھے کوئی ایک مثال بتا دیں. اور اگر کوئی یہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو گرفتار کرنے آئے، آپ نے عدالتوں کو سامنا کرنا ہے، ضمانتیں لینی ہے، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. عدالتی احکامات پہ آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے اس پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے کیے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ عوامی لیڈر ہو، اور آپ کہتے ہو کہ آپ عوام کی بات کرتے ہو. کون سے دنیا کے ملک میں اس گناہ کو معاف کیا جاتا ہے؟ پھر اس طریقے سے جو فورن فنڈنگ کیس تھا، جس میں بقول ان کے اگر یہ ٹھیک تھے، اچھے تھے، ایماندار تھے، تو فورن فنڈنگ کیس میں اسٹے پہ اسٹے کیوں لے رہے تھے یہ ہائی کورٹوں سے؟ اگر ان کا دامن صاف تھا تو اسٹے پہ اسٹے کیوں لے رہے تھے عدالتوں سے کہ جی ہمیں اسٹے دیے جائیں اور وہ کیسز نہ چلائے جائیں؟ کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا. آپ کو پتا تھا آپ نے غلط کام کیا، اور آپ نے کوئی 20-25 اکاؤنٹس اپنے جو ہیں وہ ڈکلیئر ہی نہیں کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں آپ فورن فنڈنگ لیتے رہے ہو. اور وہ فورن فنڈنگ آپ بھارت اور اسرائیل سے لیتے رہے ہو. بھارت اور اسرائیل سے فورن فنڈنگ آپ کو مل رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں انتشار پھیلاؤ، اپنے ملک میں جو آپ دہشت گردی پھیلاؤ، اپنے نوجوانوں کو آپ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں سکھاؤ، اپنے نوجوانوں کو آپ سوشل میڈیا پہ دہشت گردی سکھاؤ، اپنے نوجوانوں کو آپ بتاؤ کہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے لوگوں کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، اداروں کو کس طرح بدنام کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو، اداروں کے سربراہوں کو اور باقی لوگوں کو، ان کی فیملیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کون سے ملک کا لیڈر اپنی نوجوان نسل کو اتنی گھناؤنی اور گندی چیزیں جو سکھاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کا ثبوت ہیں. تو فورن فنڈنگ کیس میں بھی وہ عیاں کیس تھا، وہ ججمنٹ عیاں تھی، وہ اس پہ بھی ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک ریاست پاکستان نے نہیں چلایا. اور پھر جس طریقے سے القادر ٹرسٹ، جس پہ آپ کو سزا سنائی گئی، تو آپ نے ہمیشہ کیا کیا ہے کہ ایمانداری کا ماسک پہن کر آپ نے عوام کو یہ بتایا کہ آپ بہت بڑے سوشل ورکر ہو، آپ بہت بڑے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہو، آپ صرف بھلائی کی باتیں کرتے ہو. اسی بھلائی کے لیے جو آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نوبل کاز تھا، اس شوکت خانم ہاسپٹل میں جو آپ نے بورڈ بنایا، اس بورڈ میں آپ کے والد صاحب، آپ کی بہنیں، آپ کا خاندان پورا بورڈ میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ بات بھی آئی کہ شوکت خانم کے فنڈنگ کے پیسے آپ نے کس طریقے سے مختلف پرائیویٹ پروجیکٹس میں انویسٹ کیے، ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں انویسٹ کیے، آپ نے اس سے سٹے کھیلے، آپ نے اس سے جوائیں کھیلی. وہ کینسر پیشنٹس کے لیے لوگوں نے آپ کو پیسے دیے تھے کہ یا ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے دیے تھے، یا آپ کو وہ جوا کھیلنے کے لیے دیے تھے پیسے. تو آپ کا کردار وہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر نیب کا صرف یہ ایک مقدمہ نہیں ہے، نیب کے مقدمے ملم جبا کا بھی تھا، نیب کا مقدمہ کے پی کے کی بی آر ٹی کا بھی تھا. اس کے پی کے بی آر ٹی میں جس میں آپ کی ہی حکومت میں موجود چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے کہا کہ 7 ارب روپے کے صرف اور صرف کک بیک چلے ہیں. تو پھر آپ کو کیا تھا؟ آپ پرائم منسٹر تھے، آپ یوں سینہ چوڑا کر کے بولتے ہاں اگر میرے حکومت میں کوئی کک بیک چلی ہے
کہ کسی پروجیکٹ میں کرپشن ہوئی ہے تو اس کو عدالتیں، نیب، ایف آئی اے سب اس کو پروب کریں. آپ نے خیبر پختونخوا کی جو پشاور ہائی کورٹ تھی وہاں پہ جج جسٹس وقار سچی صاحب کی یہ ججمنٹ تھی کہ اس کو نیب اور ایف آئی اے پروب کرے کے پی کے بی آر ٹی کو. آپ نے سپریم کورٹ میں اسٹے آرڈر لیا کہ آپ کے خلاف نیب کا مقدمہ نہ چلے، نیب اور ایف آئی اے خیبر کے پی کے بی آر ٹی کے اندر ہاتھ بھی نہ ڈالیں. تو آپ اتنے ایماندار شخص تھے، آپ اتنے دیانتدار شخص تھے، اور بقول آپ کے باقی ساری پارٹیاں چور ہیں، صرف اس ملک میں آپ ایماندار تھے، تو آپ نے وہ اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ جسٹس بندیال نے آپ کو وہ اسٹے آرڈر دیا، اور وہ اسٹے آرڈر پہ اسٹے آرڈر ملتے رہے، تو وہ آپ نے وہ اسٹے آرڈر کیوں لیا؟ آپ تو ایماندار شخص ہے، آپ بولتے بھائی انکوائری کرنے دو. کون شخص ہے اگر وہ ایماندار ہو، دیانتدار ہو، وہ کسی انویسٹیگیشن ادارے کو بولے گا میری تلاشی نہیں لے سکتے ہو آپ گاڑی میں جاتے ہو، کہیں پہ کوئی پولیس والا روکتا ہے تو آپ بول گے میں تلاشی نہیں دوں گا. اگر آپ بولو گے تلاشی نہیں دو گے تو آپ کو کیا کرے گا آپ کو؟ تو اس طریقے سے آپ نے ہر کرپشن کے مقدمے میں آپ نے اسٹے آرڈر لیے، اور وہ اسٹے آرڈر لینے کا مقصد اس کا مطلب کہ آپ تلاشی نہیں دینا چاہتے، اور تلاشی نہیں دینے کا مقصد کہ آپ چور ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بدنیتی کی ہے. تو آپ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنا کر اپنے آپ کو ایمانداری کا جو آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے وہ اب آپ کا دن بدن اترتا جا رہا ہے. وہ سارے مقدمات آپ کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ ساری چیزوں کے تانے بانوں کو ملانا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ اگر اپوزیشن بات کر رہی ہے تو وہ غلط ہی ہوگی. کیا آج پی ٹی آئی کے لیڈران فرا گوگی کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا جس طریقے سے کے پی کے بی آر ٹی یا ملم جبا جیسے مقدمات یا فورن فنڈنگ جیسے مقدمات جو آیا ہیں اس میں پاکستان کی عوام اس پوزیشن جو ان کی پی ٹی آئی کے جو ہیں لیڈران، کیا وہ اس پوزیشن پہ ہیں تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک بھی کسی چینل پر ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے اس لیے اسٹے آرڈر لیے؟ یا جس طریقے سے اپنے آپ کو ایماندار اور دیانتدار کہنے والے جس طریقے سے توشہ خانہ کے تحائف بیچنے والے اور پھر جھوٹ بولنے والے اس پوزیشن پر ہیں کہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں، وہ بالکل اس پوزیشن پہ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے. عوام دیکھیں کہ جو بہروپیہ شخص ان کو برسا برس سے بیوقوف بناتا ہوا آ رہا ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. وہ سپیریئر کورٹس میں جا کے ڈیفینیٹلی اپیل کریں گے، کریں، لیکن عوام کے سامنے جو بیوقوف بنانے کا جو ناٹک اور اٹھونگ چل رہا ہے وہ اب مزید نہیں چل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عمران خان نے دوسروں کے لیے کھڈے کھودے، دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، آج اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ شخص خود رسوا ہو رہا ہے. اور جو بھی کورس آف لا ہیں وہ اپنا کام کریں گے، عدالتیں اپنا کام کریں گی. انہوں نے اپیلیں کرنی اپیلیں کریں، لیکن عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. تاش کے پتوں میں ترک کا پتا یا ٹرمپ کارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہر پولیٹیشین اپنے پاس ترک کا پتا یا ٹرمپ کارڈ لازمی رکھتا ہے. اس وقت جبکہ خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے، خان صاحب کا ٹرمپ کارڈ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کی اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو باہر نکالیں. اور عمران خان سہولتیں مانگ رہا ہے باہر نکلنے کے لیے بھی، جیل کے اندر بھی سہولتیں مانگ رہا ہے. جو سہولتیں آج بھی عمران خان کو جیل کے اندر سے ہیں وہ کسی بھی پولیٹیشین کو آج دن تک نہیں ملی ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ سب لوگوں نے جیلیں قیدیں
لیڈران کی دیکھی ہیں. آپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب کی بھی جیل قید دیکھی ہے, محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی بھی جیل قید دیکھی ہے, پی ایم ایل این کی لیڈروں کی بھی جیل قید دیکھی ہے. کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی جیل کے اندر سے پوری پارٹی چلا رہا ہو؟ میں آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں, کبھی کسی کو دیکھا کہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر وہ چیف منسٹر بھی لگا رہا ہو, کیبنٹ بھی لگا رہا ہو, مذاکرات بھی کر رہا ہو, سب چیزیں کر رہا ہو؟ اس کو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری جگہوں کا لاڈلا ہے, اس کو آج بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ والی بات کہ ٹرمپ کارڈ یا فلانا کارڈ, ان کی کوششیں پوری ہیں کہ کوئی ٹرمپ کارڈ ان کے کام میں آ جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کا قانون پاکستانیوں کے کہنے پہ چلیں گے, کسی ٹرمپ کارڈ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے. اس وقت جو بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی, پیپلز پارٹی ویسے تو مذاکرات کی بات بھی کرتی رہی اور کرتی ہے, بانی پی ٹی آئی کو سزا کے بعد مذاکرات میں تعطل آئے گا یا مذاکرات حکومت جاری ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے؟ دیکھیں جی, مذاکرات کی پیپلز پارٹی ہمیشہ حامی رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہوں, ڈائیلاگ کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے, لیکن جو قانون ہے اس کی عمل درآمد بھی ساتھ میں جاری رہنی چاہیے. تھینک یو.